الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي أو كما قال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اے ایمان والو اللہ سے ڈرو حق تقاته جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور مسلمان اور تابعدار ہونے کی حالت ہی میں مرو وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی نکاح میری سنت ہے اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی جو میری سنت سے منہ پھیرے وہ ہم میں سے نہیں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلها متاع دنیا سارا کا سارا ساز و سامان ہے وخیر متاعها المرأة الصالحة اور دنیا کا بہترین سامان دیندار عورت ہے میرے بھائی اور دوستوں کی شوال کا مہینہ ہے اور اس کے پہلے جمعے میں یہ بات عرض ہوئی تھی کہ رمضان کے بعد 6 روزے رکھنا شوال کے حضور نے فرمایا کان کصیام الدہر یہ اس طرح ہے گویا ساری زندگی روزے رکھے دوسرے جمعے میں یہ بات عرض ہوئی تھی کہ شوال کے مہینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رسول پاک علیہ السلام کی شادی شوال کے مہینے میں ہوئی تھی پچھلے جمعے کو یہ بات عرض ہوئی تھی کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رسول پاک علیہ السلام کی شادی وہ اس موقع پر ہوئی اور درمیان میں ایک جمعہ یہ عرض کیا تھا کہ احد کے میدان میں جو اسلام اور کفر کی جنگ ہوئی تھی وہ بھی شوال کے مہینے میں ہوئی. تو یہ ترتیب بار
3 عرض کر چکا ہوں۔ تو پہلا یہ کہ شوال کے 6 روزے، اور اس کے بعد احد کی جنگ یہ بھی شوال میں ہوئی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی وہ بھی شوال کے مہینے میں ہوئی۔ تو پچھلے جمعے کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو حضور کی شادی ہوئی اور کہاں نکاح ہوا، اما کی عمر کتنی تھی، تو یہ عرض ہوا تھا اسی مناسبت سے کہ حضور کا اما سے نکاح ہوا۔ اب نکاح کی تھوڑی سی مزید وضاحت کرتا چلوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نکاح مخصوص نہیں، بلکہ اگر ٹھنڈے دل سے سوچا جائے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک سارے نبیوں کی شریعت میں 2 چیزیں مشترک تھیں۔ سارے نبیوں کی شریعت میں 2 چیزیں مشترک تھی، حتیٰ کہ جنت میں بھی برقرار رہیں گی، وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 ایمان۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک سارے نبیوں کی محنت ایمان لانے پر، تو ایمان میں سارے کے سارے نبی مشترک، سارے نبیوں کی امت ایمان لانے والی نبیوں کی محنت کا خلاصہ ایمان۔ نمبر 2 آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک سارے نبیوں کی امت میں مرد کا عورت کے ساتھ نکاح، اور پھر یہ 2 چیزیں ایمان والا جنت میں جب جائے گا یہ 2 چیزیں ساتھ ہوں، یہ 2 چیزیں ایمان بھی ساتھ ہوگا اور جنت کے اندر بھی ایمان والے کا نکاح ہو۔ دنیا والی بیوی ہے، میاں بیوی دونوں جنت میں میاں بیوی دونوں جنتی ہیں، دونوں کا نکاح برقرار۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے بیوی جنت میں چلی گئی، خاوند جہنم میں چلا گیا، اور کچھ لوگوں کا معاملہ برعکس ہوگا، پھر اللہ پاک وہاں پر وہ عورت کے جس کا خاوند جہنم میں چلا گیا اور وہ مرد کے جس کی بیوی جہنم میں چلی گئی، اللہ ان کے وہاں پر پھر جوڑے بنائے۔ تو بہرحال آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک سارے کے سارے نے ایمان کی محنت کی، مشترک۔ نمبر 2 سارے کے سارے نکاح والے تھے، اور دنیا میں بھی یہ 2 چیزیں برقرار ہیں، اور جنت کے اندر بھی ایمان بھی برقرار رہے گا اور نکاح بھی برقرار رہے گا۔ اور یہ درمیان میں ایک جمعے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ قیامت والے دن جب ظالم اور مظلوم کی اللہ کے ہاں پیشی ہوگی، تو ظالم کے نیک اعمال تو مظلوم کے حوالے کیے جائیں گے، لیکن ظالم کا جو ایمان ہے لا الہ الا اللہ وہ ایمان کسی کو نہیں دے گا، یہ ایمان اس کا ساتھ رہے گا۔ بہرحال آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک یہ سارے نبیوں کی شریعت میں ایمان بھی تھا اور نکاح بھی تھا، ایمان بھی تھا اور نکاح بھی تھا۔ اب نکاح کرنا کس سے ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، مشکات شریف کی روایت ہے، عورت کے ساتھ 4 وجہوں سے نکاح کیا جاتا ہے۔ عام طور پر جو عورت سے نکاح ہوتا ہے، عورت میں 4 خوبیاں تلاش کی جاتی ہیں، 4 خوبیوں کی بنیاد پر عورت سے نکاح ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا پہلی چیز عورت کے حسن کو دیکھا جاتا ہے، حسن و جمالا، کہ یہ کتنی حسین ہے۔ نمبر 2 عورت کے نسب کو دیکھا جاتا ہے، کس خاندان کی ہے۔ نمبر 3 عورت کی مالداری کو دیکھ جاتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہوگی، عورت کا حسن دیکھا جاتا ہے، اور عورت کا حسب اور نسب دیکھا جاتا ہے، مالداری دیکھی جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا چوتھی چیز دینداری دیکھی جاتی ہے، اور پھر فرمایا دینداری ہی مقصود ہے، دینداری ہی مقصود ہے۔ جب کسی کی بیٹی کا بہن کا رشتہ کرنا ہو تو حسن تابع ہو، مالداری تابع ہو، نسب تابع ہو، اصل ایمان ہے، اصل دینداری ہے کہ یہ بچی کتنی دیندار ہے، یہ پردے اور حیا والی ہے کہ نہیں، یہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے کہ نہیں، کیونکہ میرے گھر میں آئے گی، میرے اولاد کی تربیت تو یہی عورت کرے گی۔ باپ تو دنیا کماتا ہے، صبح سے جاتا ہے، عشاء کے بعد گھر آتا ہے، کوئی مغرب کو آتا ہے، تو صبح سے لے کر عشاء تک تربیت کرنے والی وہ ماں ہی ہوا کرتی ہے۔
تو حضور نے فرمایا نہ حسن کو دیکھو، نہ نسب کو دیکھو، نہ مال کو دیکھو، دیکھنا ہے تو دینداری کو دیکھو کہ ایسی ماں لاؤ کہ جس ماں کی گود سرسبز ہو، جس ماں کی گود سرسبز ہو، جس ماں کی گود سے حسن بصری جیسا نکلے، جس ماں کی گود سے عبداللہ بن زبیر جیسے لوگ نکلے۔ ایسا نہ ہو کہ ماں کی گود بانج ہو، خشک سالی ہو۔ بے دینی والی گود اپنے گھر میں مت لائیں، دینداری والی گود اپنے گھر میں لائیں، تو پھر اس گھر سے حسن بصری جیسے آج بھی آئیں گے، عبد القادر جیلانی جیسے آج بھی پیدا ہو سکتے ہیں، عبداللہ بن زبیر جیسے آج بھی ہو سکتے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے بیت اللہ کا محاصرہ کیا اور عبداللہ بن زبیر جیسے لوگ یہ بیت اللہ کے اندر موجود ہیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پر منجنیقوں سے پتھر برسائے، بیت اللہ کو حجاج جیسے لوگوں نے گرا دیا۔ صرف 18 آدمی عبداللہ بن زبیر کے ساتھ رہ گئے۔ عبداللہ بن زبیر کو موقع ملا، ماں نابینی ہے، بینائی نہیں ہے، اسما بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے اسما رضی اللہ عنہا۔ موقع ملا، بیت اللہ کے دروازے سے باہر نکلے، مسجد حرام سے نکل کر اپنی ماں کے پاس آئے، کہا ماں لگتا ہے یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہوگی۔ یہ بات کہنے کے بعد، کیونکہ ماں کا دل نرم ہوتا ہے، ماں کا دل نرم ہوتا ہے، ماں حتی الوسع کوشش کرتی ہے میری اولاد کو تکلیف نہ پہنچے، میری ماں کو تکلیف نہ پہنچے۔ میرے بہت اچھے دوست ہیں اسلام آباد میں، وہ ایک بینک میں ملازم تھا، تو میں پڑوس کے گھر میں، ہمارے دوست تھے ان کے گھر میں میری دعوت تھی، کھانے پہ یہ پڑوسی بھی آ گیا، بینک کا ملازم تھا، وہ پینٹ پتلون میں آیا ہوا، تو خیر وہ کھانے پہ تھوڑی سی بات، کوئی لمبی تفصیلی بات ہی نہیں ہوئی، تھوڑی سی اس سے بات ہوئی تو وہ کچھ وقت لگانے کے لیے تیار ہو گیا، اور اس کے بعد وہ ایک چلے کے لیے چلا گیا۔ جب چلہ لگانے کے بعد آیا تو مجھے فون کیا، کہتا ہے مولانا میں یہ بینک کی ملازمت میرے لیے کیسے ہے؟ میں نے کہا اگر حلال روزی کا انتظام پہلے کر لو اور اس کے بعد بینک کی نوکری چھوڑ دینا، ایسا نہ ہو پہلے نوکری چھوڑ دے اور بعد میں پھر نوکری نہ ملے تو پھر کہ یار اچھی دینداری اختیار کی، جیب بھی خالی ہو گیا۔ لیکن یہ بات سنو، یہ نوکری تیری آخرت کو برباد کرنے والی ہے، اور سود کا 1 روپیہ کھانا یہ اتنا مضر ہے۔ اب جب اس نے یہ بات سنی اپنی اماں کے پاس گیا، ماں بھی دنیا دار تھی لیکن ماں یہ چاہتی ہے میرے بیٹے کو تکلیف نہ ہو، ماں کے پاس گیا، کہا ماں میں بینک کا ملازم ہوں، میری 55,000 تنخواہ ہے، لیکن یہ میری نوکری مجھے جہنم میں جلانے کا سبب بنے گی، اور والد صاحب کی تنخواہ اتنی ہے کہ ہمارا نظام چلتا ہے۔ ماں جی ایک طرف میرے لیے جہنم کی آگ ہے، دوسری طرف فقر و فاقے کی آگے وہ مجھے علامات نظر آ رہی ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا فقر و فاقہ قبول ہے، تو ریڑھی لگا لے چاول چھولے کی، لیکن بینک کی ملازمت چھوڑ دی۔ تو ماں جو ہے اولاد کی تکلیف کو برداشت نہیں کر، تو بچے نے چھوڑ دیا، الحمدللہ بعد میں اچھی نوکری بھی اس کو مل گئی۔ تو بہرحال عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ماں کے پاس آئے اور ماں کو ایسا جملہ کہا کہ ماں کا دل نرم پڑ جائے، کہا ماں یہ میری اور تیری زندگی کی آخری ملاقات ہے۔ اور پھر ماں کو کہا ماں عبداللہ بن زبیر اپنی ماں سے کہہ رہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے کہہ رہے، زبیر بن عوام جو عشرہ مبشرین کی بیوی سے کہہ رہے، ماں یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے۔ یہ بات کہنے کے بعد پھر کہا اماں حجاج بن یوسف نے صلح کا پیغام بھیجا ہے، اور اس نے کہا میرے ساتھ صلح کر لو، معاہدہ کر لو، جنگ بندی کر لو۔ ماں فوراً نابینی ہے، ماں اٹھ کے بیٹھ گئی، کہا کیا کہا ہے؟ کہا ماں جی 18 ساتھی رہ گئے، باقی سارے شہید ہو گئے۔ کہا مجھے ایک بات بتاؤ، تم حجاج کے ساتھ جو لڑ رہے تھے حق پر تھے کہ نہ حق لڑ رہے تھے؟ کہا ماں جی لڑ تو حق پہ رہا تھا۔ کہا پھر لوگوں کے بچوں کو کیوں شہید کروایا ہے؟ جب اپنی جان بچانا چاہتا ہے، 18 ساتھی رہ گئے، سینکڑوں ہزاروں ساتھی تیرے شہید ہو گئے، ماؤں کی گودوں کو کیوں بانجھ کر دیا؟ کیوں بچوں کو یتیم کروایا ہے؟ کیوں عورتوں کو بیوہ کروایا ہے؟ ماں نے صلح کی اجازت نہیں دی۔ پھر تیسرا جملہ کہا ماں جی حجاج نے یہ اعلان کیا ہے
اگر مجھے قتل کر دیا تو میرے بکری کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور میری میت کو بیری کے درخت پہ لٹکا دے گا اور میرا سر بیت اللہ کے پرنالے سے لٹکائے گا۔ کہا بیٹا جب بکری ذبح ہو جاتی ہے پھر کسائی کی مرضی اس کے ٹکڑے کرے، کسائی کی مرضی اس کی کھال اتار دے، ایسی ماں ہوتی ہے پھر۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا تو ادھر سے گردن کاٹ دی۔ گردن کاٹنے کے بعد جبل قبیس پہ بڑا درخت تھا بیری کا، ان کی میت وہاں لٹکا دی اور سر جو ہے بیت اللہ کے پرنالے پہ لٹکا دیا۔ اور کئی دن گزرنے کے بعد ماں کو جب خبر ملی بیٹے کا یہ حال ہے تو صرف اتنی سی بات کی، حجاج کو جا کے کہہ دو، حجاج کو جا کے کہہ دو مجھے ہاتھ اٹھانے پر مجبور مت کرو، مجھے ہاتھ اٹھانے پر مجبور نہ کرو۔ جب حجاج کو یہ بات پہنچی اس کو معلوم تھا یہ معمولی ہستی نہیں ہے، یہ ابو بکر کی بیٹی ہے، حضرت زبیر کی بیوی ہے، یہ معمولی ہستی نہیں ہے۔ حجاج نے فوراً کہا ان کو اتار دو۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اگر مالداری دیکھیں گے عورت کو لانے میں، اگر صرف حسن دیکھیں گے، اگر صرف نسب دیکھیں گے کہ میرے خاندان کی ہے، تو پھر ایسی مائیں اور ایسی اولادیں پیدا نہیں ہوتی، پھر ایسی تربیت نہیں ہوتی۔ اولاد ہوگی غیروں کی ہوگی، بیٹا میرا ہوگا ہوگا غیروں کا، بیٹی میری ہوگی ہوگی غیروں کی۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا نکاح میں 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ مال ہوتا ہے، مال کو دیکھ کر غریبوں کی بچیوں کا رشتہ کوئی نہیں کرتا، یہ جو جہیز ہی نہیں دے سکے، یہ تو ولور وہ ایسے بارے معاملات۔ اور کچھ لوگ نسب کو دیکھتے ہیں کہ فلاں خاندان کی لڑکی ہم لے آئے، کوئی حسن و جمال کو دیکھتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا دیکھنا ہے تو دینداری کو دیکھو، یہ میرے بچوں کی ماں ہوگی، تربیت کرے گی ان، تو دیندار ماں کو ترجیح دے۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ مولانا انعام الحسن صاحب 2-3 سال مسلسل جب رائے کا اجتماع ہوتا تھا تو ایک دن عصر کی نماز کے بعد ایک مجلس ہوتی تھی، اس میں نکاح ہوتے تھے۔ تو تھوڑی سی حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ ترغیب دیتے تھے اور اس کے بعد سینکڑوں نکاح ہوتے تھے عصر اور مغرب کے درمیان۔ تو حضرت جی میں نے 3 سال مسلسل ان سے ایک واقعہ سنا، وہ فرمایا کرتے تھے ایک بستی میں ساری عورتیں سارے مرد دیندار تھے، ایک بستی میں سارے مرد ساری عورتیں دیندار تھیں۔ اور ہم بھی افغانستان میں ایک دفعہ فلسطین کے عرب ہمارے ساتھ تھے، وہ سال کی تشکیل میں ہم لوگ یہ چترال جا رہے تھے، وہ لیواری ٹاپ بند تھا، برف باری تھی، تو ہم افغانستان کے راستے سے ہماری جماعت کچھ فلسطین کے عرب تھے، کچھ سوڈان کے عرب تھے، تو ہم ایک علاقہ جو ہے یہ کنڑ کا ایک علاقہ، وہاں پر ہم نے 2 راتیں گزاری۔ وہاں کے علاقے والوں نے بتایا ہر 4 دیواری میں الحمدللہ حافظ تو درکنار حافظہ بچیاں بھی موجود ہیں، کوئی ایسی 4 دیواری نہیں جس میں حافظہ نہ ہو۔ اور کہا 100% الحمدللہ یہاں نبی کا دین زندہ ہے۔ تو بہرحال ایک بستی ایسی تھی، اس بستی میں مرد بھی دیندار، عورتیں بھی دیندار، اور رشتے کی بنیاد بھی دینداری پہ ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی باہر ملک چلا گیا، تعلیم انگریز کی حاصل کر کے آیا تو شکل و صورت اور لباس بھی انگریز کا لایا۔ جب ادھر آیا تو باپ سے کہا ابا میرا رشتہ کرو، تو ابا نے ایک دروازہ کھٹکھٹایا کہ میں نے فلانے کے لیے رشتہ کرنا، انہوں نے کہا کہ ہم رشتہ نہیں دیتے۔ باپ اگر رشتہ دینے کو تیار ہے تو بیٹی انکار کرتی تھی، میں نے تو دیندار مرد سے نکاح کرنا ہے۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اب یہ انگریزی تعلیم والا جس کی شکل و صورت لباس غیروں جیسا تھا، اس نے دیکھا کوئی بچی اس علاقے کی میرے ساتھ رشتہ کرنے کو تیار نہیں، اس نے پینترا بدلا۔ جس طرح داؤ ہوتے ہیں نا پہلوانوں کے، ایک نہ کام آئے تو دوسرا لگاتا ہے، دوسرا نہ آئے تو تیسرا، گاڑی کے گیئر کی طرح، تو اس نے گیئر بدلا، اس نے ظاہری شکل و صورت بدل لی، داڑھی بھی رکھ لی، دینداروں والا لباس بھی پہن لیا، نمازیں بھی شروع کر لی کہ کوئی بچی رشتے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو خیر ایک گھر میں اس کا باپ گیا، کہا الحمدللہ میرا دیندار بیٹا ہے، خیر بچی کا رشتہ ہو گیا، لیکن اندر تو اس کے وہی غیروں والی بلا موجود تھی۔ شادی ہو گئی، شادی کے بعد ایک دم یہ انگریز صاحب بیوی سے نہ نماز چھوڑا سکتا تھا،
نہ پردہ چھڑا سکتا تھا، نہ حیا کا جنازہ نکلوا سکتا تھا۔ شادی ہوئی، بیوی پردے کے اندر تھی، دیندار بیوی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک بچہ دے دیا۔ اب یہ کھیتوں میں کام کرتا تھا، اس نے بیوی سے کہا پہلے کھانے والے 2 تھے اب 3 ہو گئے، ایسا کیا کرو، اب کام بڑھ گیا، خرچہ بڑھا، کام بڑھ گیا، ایسا کیا کرو مجھے دن کو میں گھر نہیں آ سکتا، مجھے لسی روٹی کھیتوں میں پہنچایا کرو۔ تو بیوی نے برقع لیا، چادر لی، سر پہ وہ لسی رکھی، روٹی رکھی، 1 سال تک خاوند کو کھلاتی پلاتی رہی، لیکن 4 دیواری سے باہر نکل گئی۔ اللہ کا کرنا، کچھ عرصے کے بعد اللہ نے ایک اور بیٹا دے دیا۔ خاوند نے کہا اب پہلے کھانے والے 3 تھے، اب کھانے والے 4 ہو گئے، اب ایسا کرو کھیتوں میں تمہیں بھی کام کرنا پڑے گا۔ اب برقع ڈال کے تو کام ہوتا نہیں۔ اچھا، بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ اب بیوی نے بھی کھیتوں میں کام شروع کیا۔ کھیتوں میں کام کیسے کرتے ہیں؟ ذرا سندھ میں چلے جائیں، وہ جو کپاس چنتی ہیں صرف مردوں کی طرح، یا تو سر پہ ٹوپی ہوتی ہے یا سر عورت میں لپیٹا ہوتا ہے، مرد عورت میں فرق کوئی نہیں ہوتا۔ بیوی کی چادر اتر گئی، برقع اتر گیا، خاوند کے ساتھ کھیتوں میں کام شروع کر لیا۔ اللہ نے ایک بچہ اور دے دیا۔ خاوند خوش ہو گیا، میری بیوی کا پردہ اتر گیا، خوش ہو گیا۔ لیکن یہ بیٹی، یہ بیوی دیندار ماں کی بیٹی تھی، اور اس نے بھی جب 3 بچے ہو گئے نا، بچے کرتے کرتے جوان ہو گئے۔ جب بچے بڑے ہوئے نا، خاوند سے پھر بیوی نے کہا کہ اے میرے سر کے تاج، آج میں تمہیں ایک واقعہ دکھاتی ہوں۔ کہا تو ادھر کھڑکی میں ذرا چھپ کے کھڑا ہو جائے، تماشا کرتی ہوں، تو ذرا تماشا دیکھ لے۔ میرا پردہ تو اتر گیا لیکن تماشا دیکھ لینا۔ تماشا کیا ہوا؟ سب سے پہلا والا بچہ پیدا ہوا تھا، 4 دیواری میں تھی ماں، پردہ برقرار تھا۔ دوسرا بچہ جب پیدا ہوا 4 دیواری سے باہر تھی لیکن برقع تھا۔ تیسرا بچہ پیدا ہوا جب پردہ اتر چکا تھا۔ تو خیر ماں نے خاوند کو کہا تو ذرا چھپ کے پردے میں کھڑا ہو جا، آج تمہیں ایک منتر تمہیں دکھاتی ہوں، دیکھ لے ذرا قصہ، تو دیکھ لے۔ ماں نے اپنے بال کھول لیے، چہرے کو نوچ لیا، کپڑے پھاڑ لیے۔ سب سے بڑا والا بچہ، سب سے چھوٹا بچہ آیا، سب سے چھوٹا والا بچہ جو پردے کی حالت ختم ہو چکی آیا، ماں کو دیکھا، وہ چہرہ دیکھا پھٹا ہوا ہے، کپڑے کھلے ہیں، کپڑے اور پھٹے پرانے کپڑے ہیں۔ کہا ماں جی کیا ہوا؟ کہا تیرے باپ نے مارا ہے۔ کہا اس کی ایسی کی تیسی، ہم اس کے اندر سے گولیاں نکالیں گے۔ یہ جو باہر پیدا ہوا تھا بے پردگی کی حالت، اس نے کہا باپ کے اندر سے چھرے نکالیں گے، گولیاں نکالیں گے۔ میری ماں کے ساتھ ایسا کیا۔ خیر وہ چلا گیا، کچھ دیر گزری، دوسرا بیٹا آیا جو 4 دیواری سے باہر تھا لیکن پردے والی ماں تھی۔ دوسرا بچہ کہا ماں جی کیا ہوا؟ کہا تیرے ابے نے مارا ہے۔ اس نے کہا اس کی ماں کی ایسی کی تیسی، گولیوں کا تاہ نہیں دیا، گالیاں دی باپ کو، ہم اس کو دیکھتے ہیں کیسے تمہیں مارا ہے۔ کچھ دیر گزری، تیسرا بیٹا آیا جو 4 دیواری کے اندر پیدا ہوا تھا۔ بیٹا آیا، ماما یہ کیا ہوا؟ کہا تیرے باپ نے مارا ہے۔ اب بیٹے نے کہا ماں جی صبر کر لے باپ کی مار پہ، جنت میں جا کے مزے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ مع الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ، پر آگے کا اولئک علیہم رحمہ۔ تو پھر ایسی ترغیب ماں کو دے رہا، ماں جی صبر کر لے، جنت میں مزے کریں گے۔ اب بیوی نے خاوند سے کہا دیکھ لیا نا، جو 4 دیواری کے اندر پیدا ہوا وہ بچہ میرا تھا، وہ تیرا تھا، 4 دیواری سے باہر تھا، پردے کی حالت تھی، وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں تیرا تھا، اور جو بے پردگی کی حالت میں پیدا تھا وہ تیرا نہیں تھا۔ تو میرے نبی نے فرمایا عورت سے رشتہ داری ہوتی ہے 4 وجہوں سے۔ عورت کے حسن و جمال کو دیکھا جاتا ہے، عورت کے مال کو دیکھا جاتا ہے، عورت کے نسب کو دیکھا جاتا ہے، عورت کی دینداری کو دیکھا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا دینداری مقصود ہے۔ جب دیندار ماں ہوگی تو پھر ایسی اولادوں کی تربیت ہوگی۔ جب ماں کی گود خشک ہو جاتی ہے، جب ماں کی گود میں کاتسالی ہوتی ہے تو پھر اولادیں دیندار پیدا نہیں ہوتی۔ وہ بیٹا ہوگا میرا لیکن کام کرے گا غیروں کے لیے، وہ فلاں ابن فلاں لکھا جائے گا لیکن ماں کی ہمدردی اس کے دل میں نہیں ہوگی، باپ کی ہمدردی اس کے دل میں نہیں ہوگی۔ 18 گریڈ کا افسر ہوگا، 18 گریڈ کا افسر ہوگا، ماں بیچاری مجھے خود
ایک ہمارے گھر میں ایک محترمہ تشریف لائی، کہا میرے اتنے بچے ہیں، 12 سے زیادہ بتائے، کہا میں اپنا سالن خود بناتی ہوں، کپڑے خود دھوتی ہوں۔ میں نے کہا ہاں پھر ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی ہوگا۔ جب تربیت نہیں ہوگی تو یہ کوئی اولاد کا سارا قصور نہیں ہے۔ نام رکھیں تو ٹونی اور بلیئر اور بش نام رکھے، نام مسلمانوں والا نہیں، نام مسلمانوں والا نہیں۔ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، لباس مسلمانوں والا نہیں پہناتے، نہ بیٹی کو نہ بیٹے کو، نہ نام مسلمانوں والا، نہ لباس مسلمانوں والا، نہ تربیت اور تعلیم مسلمانوں والی، اور پھر کہے باپ کہے کہ بچہ میرا ہوگا، میری خدمت کرے۔ اور میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، ایک بزرگ تھے فوت ہو گئے، اللہ ان کے مغفرت، بڑا دیندار آدمی تھا، مجھے کہا مولانا جب سے بالغ ہوں میں نے اعتکاف نہیں چھوڑا، کبھی بھی اعتکاف نہیں چھوڑا۔ ایک دفعہ وہ بیمار تھے بیچارے، مسجد آنے لگے تو بیٹے نے مجھے کہا مولوی صاحب میرے باپ کو منع کرو مسجد کی کھجوریں کھانے، اور باپ کے آنسو گر رہے تھے۔ کہا باپ میرا آتا ہے یہاں اعتکاف والوں کی چیزیں کھانے کے لیے، کھجوریں کھاتا ہے، سموسے کھاتا ہے، پکوڑے کھاتا ہے، اور باپ کے موٹے موٹے آنسو۔ کا اللہ کی قسم زندگی گزر گئی فقر و فاقے میں بھی، اچھی حالت میں بھی، اعتکاف نہیں چھوٹا۔ میری اولاد، میرے بیٹے ابھی مجھے تانا دیتے ہیں اعتکاف پر۔ تو بہرحال جب بیٹے کا نام مسلمانوں والا نہیں ہوگا، بیٹے کا لباس مسلمانوں والا نہیں ہوگا، بیٹے کی تعلیم دینداروں والی نہیں ہوگی، اس کی تربیت دینداروں والی نہیں ہوگی، تو یہ بیٹا میرے بڑھاپے کا سہارا نہیں بنے گا، میرے بڑھاپے کا سہارا نہیں بنے گا۔ حضور نے بیٹے اور بیٹی کے لیے، بیوی کے لیے یہ دعا کی ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ میری بیوی کو، میری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ کہاں سے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا؟ کہاں سے؟ ماں پڑی ہوتی ہے بوڑھی بیچاری اپنے کمرے کے اندر رول رہی ہوتی ہے، بیٹا بیوی سے میٹھی میٹھی گپ شپ کرتا ہے، ماں سے مہینوں گزر جاتے ہیں، اتنا بھی نہیں کہتا ہے ماں جی تیرا کیا حال ہے، اور تو پیاسی ہوتی ہے ٹھنڈا پانی تجھے پلا دوں۔ میں خود ان بیماریوں میں مبتلا ہوں، میں بھی اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں۔ میری ماں پڑی ہوتی ہے کمرے میں، بیوی کے لیے وقت ہے، بچوں کے لیے وقت ہے، دوستوں کے ساتھ گھنٹے گھنٹے گپ شپ ہوگی، لیکن ماں بیچاری باپ بوڑھا پڑا ہوا ہے، بند پڑا ہوا ہے، اس کو پانی دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن حقیقت میں قصور اس باپ کا ہے، حقیقت میں قصور اس ماں کا ہے جس نے اولاد کا نہ صحیح نام رکھا، نہ اولاد کو صحیح تعلیم دی، نہ اولاد کو صحیح لباس پہنایا، اور نہ صحیح اولاد کی تربیت ہوئی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، نکاح میرے نبی کی سنت ہے، لیکن نکاح کے موقع پر حضور نے فرمایا رشتہ داری میں جب رشتہ کرنا ہو تو دینداری مقصود ہونی چاہیے، کہ جو بچی میرے گھر آ رہی ہے وہ بچی کیسی ہے۔ اگر صرف مالداری ہو تو میرے گھر میں آ کے اس نے کدھر کام کر، کدھر خدمت کرے گی، ساس کی خدمت کدھر کرے گی، سسر کی کدھر کرے گی، وہ خاوند اور بچوں کی خدمت کہاں سے کرے گی؟ وہ تو پھر بچوں کو اتنے پیمپر، اتنی آمدنی جتنے کے پیمپر سنبھال دے گی۔ یہ تھوڑا سا 2 4 6 8 سال پیچھے جائیں، وہ ایک ہی نیپی سی کپڑا سا ہوتا تھا، مائیں وہ نچوڑتی تھی، پھر خوش کرتی تھی، وہ کرتی تھی۔ آج کل تو ہمارے جو مزدور لوگ ہیں بچے کا دودھ اور پیمپر پورے نہیں کر سکتے، اور 1000-1500 کا، بعض ایسے کہہ رہا ہے 15 پیمپر، کہ بھائی اوریجنل والا پیمپر ڈالتی ہوں بچے کو، ادھر خاوند کی آمدن 900 روپے کی دیہڑی لگاتا ہے، یہ سارے پیمپر اٹھا کے باہر پھینک دیتی ہے۔ تو جب ایسی عورتیں ہوں گی نا تو پھر وہ پیمپر میں ہی آپ کا سارا خزانہ لوٹا دیں، وہ سرخی پاؤڈر میں ہی سب کچھ اڑا دیں گی۔ روٹی کا اتنا خرچہ نہیں ہوگا، ہر ایک اپنے گریبان میں خود سوچے میری روٹی کا خرچہ کتنا ہے، سرخی پاؤڈر کا، پیمپر کا، اور بچوں کے دودھ کا۔ ایسی مائیں پھر دودھ بھی نہیں پلاتی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، رشتہ داری کرنی ہو تو دینداری کو مقدم رکھیں، دینداری کو مقدم رکھیں۔ اور شادی کے موقع پر میرے نبی نے جو خطبے پڑھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، 3 مرتبہ 3 آیتوں میں فرمایا یہ موقع ہے تقوی کا، یہ موقع ہے تقوی کا، اس میں تقوی کو مقدم رکھو۔ زندگی میں ایک موقع خوشی کا آتا ہے، بہن کو بھی خوش کر دیتا ہے، عورتوں بھی خوش کرتا ہے، بچوں کو بھی خوش کرتا ہے، لیکن اس شادی کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیتا ہے۔ اگر زندگی رہی تو بقیہ اس کا کچھ انشاءاللہ اگلے جمعے کو عرض کروں گا۔ سبحان اللہ۔